اللہ کہتا میرے بندو اگر تیرا یہ گمان ہے تو تیرا یہ گمان غلط ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، ضرور تیرا امتحان لیں گے، ضرور تجھے چیک کریں گے، ضرور تیری آزمائش کریں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا تھا اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ صرف کہتا ہے اور دل سے تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون دل کے معاملے میں سچا ہے اور کون دل سے یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان لے آیا ہے۔ ہم اس کی زندگی میں آزمائش لائیں گے، ہم اس کا امتحان لیں گے، ہم انہیں فتنے میں ڈالیں گے اور ہم چیک کریں گے کہ ایمان کے اندر کتنا زیادہ مضبوط ہے۔ یہ آزمائش آج دنیا کے اندر دیکھیے، اپنے اس بہار اور کٹیہار کے اندر دیکھیے کتنے زیادہ فتنے اور کتنے زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، کسی چیز کو چیک کرنا، امتحان لینا۔ جیسے سونا ہو اور چاندی ہو، اور سونا اور چاندی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سونا اور کون چاندی ہے۔ اب سونا اور چاندی کو کسی بھٹی میں ڈال دی جائے اور اسی سونا اور چاندی کو نکالا جائے پگھلا کر کے، اوریجنل سونا جب نکلتا ہے تو ہوتا ہے فتنت الذهب والفضة، میں نے سونا اور چاندی کو میں نے چیک کر لیا ہے، آزما لیا ہے، اب یقین ہو گیا کہ یہ اوریجنل ہے، یہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ بندوں کو آزماتا ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ سمیہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ کلثوم ہے، یہ عبد الرحیم ہے، لیکن اب اس کی زندگی میں آزمائش اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کبھی کس شکل میں، کبھی دنیا کی شکل میں، دولت کے چکر میں، دولت دے کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور کبھی کبھی عورت دے کر کے آزماتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہینڈسم خوبصورتی دے کر کے آزماتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کوئی پوسٹ دے کر کے آزماتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عالم بنا کر کے آزماتا ہے، کبھی ڈاکٹر اور انجینئر بنا کر کے آزماتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے ہر طریقے سے، پہلے کے لوگوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے اور اس امت کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، فرمایا امام کائنات نے ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتنہ رکھا ہے، ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے۔ وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ اس امت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اب اس مال کے اوپر آپ آئیے اور اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھیے۔ تتواری کے لوگوں آپ سے میری گزارش ہے، بہار کے لوگوں سنیے، اب مال دیکھیے، مال۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، میرے امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہوگا۔ کون کہتے ہیں؟ کوئی پیر نہیں، کوئی دنیا کا ایسے بابا نہیں ہے، بلکہ وہ نبی کہہ رہے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں کہتا ہے، میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں کہتا ہے، وہی کہتا ہے جو اللہ کہلواتا اللہ بلواتا ہے، اللہ کہلواتا وہی میرا نبی بولتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب اس نبی کو دیکھو، وہ نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ مال کا ہوگا۔ اس مال کے چکر میں آج مولوی بھی کمزور ہے، اس مال کے چکر میں ایک عالم بھی ڈوبا ہوا ہے اور اس کا امتحان بھی بیکار ہو رہا ہے۔ بہت سے مولویوں کو میں نے دیکھا ہے اور بہت سے عالموں کے چکر میں آیا ہے کہ اس نے مسجد کا پیسہ کھایا، اس نے چندہ کر کے اپنی بلڈنگیں بنا ڈالی ہے۔ بہت سے فتنے ایسی آئے جس کے اندر مولوی بھی ڈوب گیا ہے۔ یہ مال کا فتنہ ایسا ہے کہ آج تو الیکشن کا دور ہے، ابھی الیکشن کا دور چل رہا ہے نا، ایک ایک چائے میں لوگ بکنے والے لوگ ہیں، ایک ایک چائے میں۔ ایمان دیکھیں، ایمان، آج 10 روپیہ دیجئے، آج آپ کا نام لے گا، اور کل آپ 20 روپیہ دیجئے تو کل آپ کا نام لے گا۔
یہ ہے فتنہ. ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. یہ مال کا فتنہ بڑا ہی ڈینجر ہے، بڑا ہی خطرناک ہے. اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے. نبی اکرم آخری وقت ہے، نبی اکرم کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے، اب اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں. آخری خطبہ مسجد نبوی میں دیتے ہیں، اور اسی مسجد نبوی کے اندر محمد رسول اللہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی بین ایدیکم فرد لکم. اے دنیا والوں، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، میں تم سے پہلے اللہ کے پاس جانے والا ہوں. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض. اور میری ملاقات اب تم سے حوض کے اوپر ہوگی، حوض کوثر میں تمہاری ملاقات ہم سے ہوگی. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض وَاللَّهِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ اللَّان. اور حوض کوثر کو میں اسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے، اور پھر آگے کہہ رہے، جملے دیکھیے ذرا. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے چلے جانے کے بعد شرک کرنے لگو گے، میرے بعد تم قبروں کی پوجا کرنے لگو گے، میرے بعد تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگو گے. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم دنیا کے چکر میں اور دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے لڑو گے، ایک دوسرے سے جلن کرو گے، ایک دوسرے سے بغض اور حسد کرنے لگو گے. دنیا کی دولت آپ دیکھ رہے کتنی بڑی آزمائش ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا امام کائنات نے، ذرا یہ بتاؤ عبداللہ ابن عمر، روم اور فارس کتنا زبردست ملک ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بہت زبردست ہے. فرمایا وہ زمانہ کتنا زبردست ہوگا جب تم روم کے اوپر حکومت کرو گے اور فارس کے اوپر حکومت کرو گے تو تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ کہا کہ اللہ کے نبی جب روم اور فارس کے اوپر حکومت ہو جائے گی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. آپ نے فرمایا نہیں، جب دنیا تمہیں مل جائے گی تو تمہاری حالت یہ ہوگی تتنافسون. تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے لڑو گے، حسد کرو گے، بغض کرو گے. تتدابرون تتباغضون تتحاسدون. تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے حسد کرو گے، بغض کرو گے. آج دیکھیے دنیا کے چکر میں آدمی کیا نہیں کر رہا ہے.